اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم حضرات، ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ صفر کی 9 تاریخ کا۔ ماہ صفر کی 9 تاریخ وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کے عزیز ترین صحابی اور سابقین اسلام میں سے جناب عمار یاسر کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ 1 صفر سن 37 ہجرہ، 1 صفر سن 37 ہجری کو جنگ صفین شروع ہوئی تھی، اور یہ جنگ مقام صفین میں ہوئی۔ اس جنگ میں جناب عمار 9 صفر کو شہید ہو گئے، جبکہ جناب عمار کی عمر اس وقت 93 ایئر تھی، 93 سال کے آپ تھے، اور آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ جناب عمار کے والد جناب یاسر تھے، جو اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہیں، جن کو مشرکین مکہ نے اسلام لانے کے جرم میں مکے میں شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح ان کی والدہ جناب سمیہ تھیں، کہ جو اسلام کے لیے سب سے پہلی جان دینے والی عورت ہیں، شہید ہونے والی عورت ہیں۔ ان کو بھی مکے میں مسلمان ہونے کے جرم میں ابو جہل نے شہید کر دیا تھا۔ جناب عمار کو ابو العالیہ اور ابو ہوا سکسکی نے شہید کیا، اور جناب عمار کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، روایت مشہور تھی کہ اے عمار تم کو ایک فئے باغیہ، باغی گروہ قتل کرے گا، جس کی تفصیلات آپ مجلسوں میں ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ جب آپ کی شہادت کی خبر مولا علی کو ملی تو جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام آپ کے سرہانے آئے، آپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور شدید گریہ کیا، بہت روئے، اور آپ نے دنیا کے بے وفائی اور دوستوں کے فراق کے اوپر بہت سے اشعار پڑھے، اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا کہ جس کو بھی عمار کی شہادت پر غم نہ ہو، اس کو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ عمار اس شخصیت کا نام ہے جس کے لیے جنت ایک بار نہیں کئی مرتبہ مشتاق ہوئی، اور جنت ان کے اوپر واجب ہوئی۔ چنانچہ جناب عمار کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی، اور فئے باغیہ نے آپ کو قتل کیا۔ شام کے شہر رقہ میں جناب عمار کی قبر ہے، مزار ہے۔ لوگ جب سیریا جاتے ہیں تو وہاں رقہ جناب عمار کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ دوسری مناسبت جنگ نہروان ہے، جو 39 ہجرہ میں ہوئی، اور اس جنگ میں خوارج کا سردار ذوالثدیہ واصل جہنم ہوا۔ جنگ صفین میں جب گروہ مخالف نے نیزوں پر قرآن بلند کیا اور کہا لا حکم الا للہ، تو مولا نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور کہا نہیں، یہ حکمیت کو آپ قبول کیجئے اور قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مجبوراً مولا علی نے حکمیت کو قبول کیا، لیکن جب مولا علی نے قرآن کی حکمیت کے شرط کے ساتھ حکمیت کو قبول کر لیا، تو آپ ہی کے لشکر میں کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور کہنے لگے نہیں، جنگ کو جاری رکھیے، اور کیا کہتے ہیں، قرآن جو ہے وہ حکمیت نہیں کرے گا، اور ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے، اور حکمیت کو قبول کرنا کفر ہے، آپ توبہ کریے۔ ابھی انہی لوگوں نے کہا تھا کہ حکمیت کو قبول کیجئے ورنہ آپ قرآن کے خلاف ہیں، ابھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ حکمیت کو قبول نہ کیجئے۔ امام فرمایا نہیں، ہم نے جب حکمیت کو قبول، تمہارے مجبور کرنے پر ہم نے جب حکمیت کو قبول کر لیا، اس شرط پر کہ قرآن کی حکمیت رہے گی، تو اس حکمیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حکمیت کا اقرار ہوا۔ معاویہ اپنے شام چلے گئے، مولا علی کوفے چلے آئے۔ جب یہ لوگ کوفے آ گئے تو مولا علی کے لشکر سے وہ لوگ جو مولا علی کے مخالف تھے وہ لوگ کوفے سے باہر قریہ حورہ میں انہوں نے قیام کیا، اکٹھا ہوئے، اس طرح خوارج وجود میں آئے، اور پھر یہ لوگ وہاں سے مدائن چلے گئے، پھر اکٹھا ہوئے سب، اور ان لوگوں نے نہروان کے مقام کا انتخاب کیا، وہاں پہنچے اور تباہی مچائی، بہت سے لوگ، معصوم لوگوں کا قتل عام کیا، جس میں سے عبداللہ ابن خباب ابن ارت تھے، جو پیغمبر اسلام کے صحابی کے فرزند تھے، ان کو قتل کیا، ان کی حاملہ بیوی کو قتل کیا۔ اس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی۔ مولا علی وہاں پہنچے، اور امام علی علیہ السلام نے جناب صعصع بن سوحان اور عبداللہ ابن عباس کو بھیجا
اور ان سے گفتگو کرنے کو کہا، لیکن گفتگو کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ جو لوگ واپس چلے آئے، جنگ کا میدان گرم ہوا، مولا علی نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ خوارج سے الگ ہو گئے، جو تقریباً 400-500 لوگ تھے، لیکن پھر جنگ ہوئی، جس میں سے خوارج کے پاس 1800 لوگ سوار اور 1500 لوگ پیادہ تھے۔ بہت تیزی کے ساتھ ہی جنگ ختم ہو گئی اور سارے خوارج تقریباً مارے گئے۔ صرف 10 لوگ تھے جو فرار کر کے بھاگ گئے وہاں سے۔ 400 لوگ زخمی ہوئے جن کو ان کے گھروں بھیج دیا گیا۔ یہ جو 10 لوگ فرار کر کے بھاگے تھے، انہی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، جس نے مولا علی کو کوفے میں ضربت لگا کر شہید کیا۔ چنانچہ 9 صفر سن 39 ہجرہ کو جنگ نہروان مقام نہروان میں ہوئی، خوارج اور مولائے کائنات کے درمیان، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے خوارج، 10 لوگوں کے علاوہ سارے خوارج مارے گئے، یہ 400 لوگ زخمی ہوتے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جو علی کے ساتھ تھے لیکن علی کو پہچانتے نہیں تھے، قرآن ہاتھ میں رکھتے تھے لیکن قرآن کی معرفت نہیں تھی ان کے پاس۔ خداوند ہمیں اہل بیت بالخصوص مولا علی کی معرفت کی توفیق عطا فرما، اور جو ہماری محبت ان سے، اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، علی کو ماننے کے ساتھ علی کی ماننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔